بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورۃ الاخلاص کے وظائف ہیں۔ سورۃ الاخلاص جو کہ سب جانتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو اس نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جواب میں یہ سورت نازل کی گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال یہود مدینہ کی طرف سے ہوا تھا۔ کتنی پیاری سورت اور بہت ہی پیارا ترجمہ ہے۔ اسی طرح اس کے فضائل بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ جو شخص صبح کو 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی حفاظت اور امن میں رہیں گے، اور شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ اسی دن وفات پا جائے تو وہ شہید کے درجے کو پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کہ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص سورۃ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے، اور 10 محل اس کے لیے جنت میں ایسے بنائیں گے جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر رات 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو۔ صحابہ نے فرمایا، ہر شب میں 1/3 قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستے کے ساتھ بھیجا۔ یہ شخص ساتھیوں کو ہمیشہ سورۃ الاخلاص نماز میں پڑھایا کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس میں رحمان کے اوصاف پاتا ہوں، یعنی سورۃ الاخلاص میں رحمان کے اوصاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف پاتا ہوں، اس لیے میں اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اطلاع دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی اور نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو پڑھ لیا کرے 3 بار تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ تینوں صورتیں اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ سعید بن مسیب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 11 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے
جس نے 20 بار پڑھی اس کے لیے 2 محل بنا دیے جاتے ہیں، جس نے 30 بار سورۃ الاخلاص پڑھی اس کے لیے 3 محل بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل بہت زیادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ مسند ابو محمد درانی کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا اس کے لیے ایک برکت نازل کر دی جاتی ہے، جس نے 2 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے رحمت برکت نازل کر دی جاتی ہے، اور جو اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس پر، اس کے گھر والوں پر اور اس کے پڑوسیوں پر بھی برکت نازل کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس کو 12 بار پڑھے تو اس کے لیے 12 محل جنت میں تعمیر کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے خون اور قرض کے، اور جو اس شخص اس کو 200 مرتبہ پڑھتا ہے تو 500 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اس کو 1000 بار پڑھتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے محل کو خود جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کے اور بھی فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر اس سورت کو عملی زندگی میں لانے کی سب کو کثرت سے توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ ہر معاملے میں آسانی کے لیے بہت مجرب ہے، اس کا تجربہ کر کے آپ بھی دیکھیں، بشرطے رضا الہی مطلوب ہو، یعنی نیت میں خالصتاً اللہ کو خوش کرنا ہو۔ بے شک جو بھی کام کیا جائے اس میں ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم سے اللہ راضی ہو گیا تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے تذکیر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی پیاری پیارے فضائل اور اتنی پیاری پیاری اس کی خصوصیات ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی اگر اپنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکات سے ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔